بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آئیے رمضان المبارک کا بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں، مکمل ضرور سماعت فرمائے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں پیش آنے والے واقعات آئیے سماعت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں اسلامی واقعات پیش آئے ہیں، آئیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک نہایت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں قرآن کی بنیادی تعلیمات مثلا صبر، قوت برداشت، عفو درگزر، صلہ رحمی کا عکس نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادات کا موقع ہے بلکہ اس ماہ میں کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے اس ماہ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں پیش آنے والے کچھ واقعات ان کی شہادت دیتے ہیں کہ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ یہاں جانیے ایسے اسلامی واقعات جو ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ نزول قرآن کی ابتدا میں مفسرین کرام اور علماء کرام میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک 24 رمضان اور بعض کے نزدیک 27ویں رمضان میں قرآن کے نزول کی تاریخ بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور علماء کرام میں لیلۃ القدر کے حوالے سے اختلاف ہے، لہذا نزول قرآن کی تاریخ علماء کرام کے اندر مختلف ہی ہے، لیکن اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ قرآن مجید رمضان کی 27ویں تاریخ کو نازل ہوا۔ رمضان کی 2 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ 12 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ 15 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا۔ اسی سال روزے فرض ہوئے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل نے 1000 مشرکین کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تعداد 313 تھی۔ اسی ماہ میں فتح مکہ کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ اس عظیم واقعے نے آگے چل کر دنیا بھر کے تہذیب و تمدن پر نمایاں ترین اثرات مرتب کیے۔ اسلامی طرز حکومت کی بنیاد بڑی، حالانکہ مورخین کے نزدیک تواریخ کو لے کر مت بھید ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ واقعہ 17 اور بعض مورخین کے مطابق 20 رمضان کو پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا بھی دن ہے۔ 18 رمضان المبارک کو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ 19 رمضان کو آخری خلیفہ راشد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلانہ حملہ میں زخمی ہوئے۔ 2 دن بعد 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزے سے گردہ سمیت جسم کے تمام اعضاء پر اچھے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پوری رپورٹ پڑھیں، پوری رپورٹ سنیں۔ رمضان المبارک 2025 شروع ہے، ایسے میں مختلف بیماریوں سے 2-4 مسلمان پیش میں مبتلا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو کہیں ان کی صحت پر اس کے منفی اثرات مرتب نہ ہو جائے۔ تو ایسے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے آپ کی جسمانی اعضاء پر کتنے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پر گردے پر۔ محترم ناظرین، گردے جسم کا ایک اہم اور معجزاتی اعضاء ہے۔ روزہ سے گردے کو کتنے فائدے ہیں اور روزہ کے درمیان گردے کو صحت مند رکھنے کے لیے کس طرح کے کھان پان
ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے بہار کے ڈاکٹر راج کمار جانکاری فراہم کی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنے کے مطابق طبی اصولوں کے مطابق آپ کا جسم روز شروع کرنے کے 8 گھنٹے تک معمول کی حالت میں رہتا ہے۔ آپ کا جسم روزہ شروع کرنے کے 8 گھنٹے تک معمول کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب معدے میں پڑی خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ رمضان گرمیوں کے موسم میں آ رہا ہے، اس لیے روزہ داروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ گرمی میں پانی کم نہ ہو جائے اور گردوں پر منفی اثرات نہ مرتب ہو جائیں۔ جہاں تک روزہ سے گردے کو فائدہ پہنچنے کی بات ہے تو یہ جان لیں کہ روزے سے گردے کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ گردے سب سے زیادہ ہائی بلڈ پریشر یا ہائی ذبح-30 کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ کئی اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گردے خراب ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کے ساتھ اس کے تمام اعضاء کتنے ہی صحت مند ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے گردے بھی اچھے اور درست و صحت مند ہوتے ہیں۔ چونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بلڈ پریشر اور ذبح-30 کنٹرول ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے گردے بھی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق روزہ میں لوگ اپنے کام کاج کی فکر کو چھوڑ کر صرف اور صرف عبادت کی زیادہ سوچتے ہیں۔ ذہنی دباؤ سے بھی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر وغیرہ بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزہ میں نماز تراویح پڑھنا بھی تمام اعضاء کے لیے مفید ہے۔ اس سے موٹاپا بھی کنٹرول میں رہتا ہے، پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق رمضان میں پانی کے استعمال کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ افطار سے لے کر سحری تک لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں۔ یہ عام دنوں کے بنسبت دیکھا جائے تو کم سے کم 1 لیٹر سے زیادہ اضافی پانی پیا جاتا ہے۔ اس صورت میں صحت مند گردے کے لیے یہ کافی فائدہ مند ہے۔ طبی ماہرین روزہ رکھنے والوں کو ہمیشہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں افطار کے بعد سے سحری تک پانی کا استعمال خوب کریں، لیکن پانی وقفہ سے اور آہستہ آہستہ پینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ پانی پی لیا جائے۔ افطار میں اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ طبی ماہرین کے مطابق افطار کرنے کا طور طریقہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی طور پر بتایا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزہ کھولنے کے لیے کھجور کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اندر الکلائن پایا جاتا ہے، جس سے تیزابیت اور معدے کو پرسکون کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ کھجور کھا کر پانی پئیں، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد پھل وغیرہ جو کچھ بھی ہو کھائیں۔ اس سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نوٹ: روزہ میں صحت سے متعلق یہ طبی مشورے ڈاکٹر راج کمار سے ATAV بھارت کے نمائندے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے روزے کے متعلق یہ بات کہی ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ لوگ ضرور کومنٹ کریں اور بتائیں غیر مسلم ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنا آپ کے جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ لوگ ضرور کومنٹ کریں کیا بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ طبی فائدہ ہے، بدن کا فائدہ ہے، آدمی کا فائدہ ہے۔ ماشاء اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو، اتنا فلٹر اچھا خوبصورت دین دے کر گئے ہیں۔ اللہ حضرت کے ذریعے سے، حضور کے ذریعے سے ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے، رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔